لیکن عوام الناس کو بھی کچھ خیال فرمانا چاہیے اور کچھ نہ کچھ وقت لگاتے رہنا چاہیے، ورنہ کم از کم ہر ماہ 3 دن لگا لیا کریں۔ میں کراچی میں تھا تو ایک نوجوان مجھے ملا اور پوچھنے لگے تبلیغ جماعت والے ہر مہینے جو 3 دن کی بات کرتے ہیں ماہانہ سے روزہ، یہ تو بالکل شریعت میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اسلاف میں ہے، یہ بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے۔ میں نے کہا اتنی جلدی فتویٰ نہ ٹھونک، اپنے علم کو تو سنبھال کر بات کر، تو سوال کر ہم سے جواب لے، فتوے کیوں ٹھوکتا ہے؟ جب ہم نے جواب دینا ہے تو پھر آپ نے کہنا انتشار ہوتا ہے، اور جب تم فتوے ٹھوکتے ہو تو پھر انتشار نہیں ہوتا۔ اصل میں تو ان کو پکڑو جو فتوے ٹھوک رہے ہیں، جو اپنا دفاع کر رہے ہیں ان کو تو موقع دینا چاہیے، بھئی آپ دفاع کریں اپنا۔ میں نے کہا یہ قرآن میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ مجھے کہتا ہے ان کے تو، میں نے کہا ان کتابوں میں ہے، کہتے ہیں سروزہ، میں نے کہا جی ہاں سروزہ۔ مجھے کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، 50 نمازیں ملی، رستے موسیٰ علیہ السلام ملے تو انہوں نے کہا حضور کم کروا لیں، یہ قوم نہیں پڑھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 45 کروا لی، کہا کتنی ہے؟ کہا جی 45 کا 45 بھی نہیں پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزارش کی تو 40 رہ گئی۔ یہ تو آپ نے حدیث سنی ہے نا، بالآخر 5 نمازیں رہ گئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، اجر 50 کا ملے گا۔ نمازیں 5 پڑھے گی، اجر 50 کا ملے گا۔ یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں روایت یہ ہے کہ من صام رمضان و ستۃ من شوال کان کصیام الدہر کلہ، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے، 6 شوال کے روزے رکھے، اللہ اس کو پورے سال کے روزے کا اجر دیتا ہے۔ تو 5 نمازوں پر 50 کا اجر، رمضان اور 6 شوال کے روزوں پہ پورے سال کا اجر، یہ کیوں ملتا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالھا، کہ جو آدمی ایک عمل اچھا کرے اللہ اس کو 10 کا اجر دیتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن اور بخاری اور مسلم میں نے پیش کر دی ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اب استدلال سنیں، قرآن کریم میں ادو دعوت دو، بلغ تبلیغ کرو، اور قرآن کریم میں ولتکم منکم امۃ یدعون، قرآن کریم میں ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو، میں نے کہا قرآن میں ہے، لیکن قرآن نے وقت کا تعین نہیں کیا، کتنی دعوت دو، دین کی طرف کتنا بلاؤ، تعین تو کیا نہیں ہے نا۔ اب ہمارے اکابر نے مشورہ کیا، اس نے شادی بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، دکان پر بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا ہے، زمین پر بھی جانا ہے، ہل چلانے ہیں، سارے کام کرنے ہیں، اور اس نے دین کی بات بھی کہنی ہے۔ ایسی ترتیب بناؤ کہ جس سے پوری زندگی دین پر دعوت دینے کا اس کو اجر ملے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور قرآن کریم ان 3 کتابوں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ نیک ایک عمل کریں 10 کا اجر ملتا ہے۔ تو مشائخ نے کہا ہر مہینے میں اگر یہ 3 دن خدا کے راستے میں نکلے گا، 3 کو ضرب سے دو، 10 سے ضرب دو گے تو 30 بنیں گے، تو ماہانہ اگر 3 دن نکلتا رہے تو پوری زندگی خدا کے راستے میں نکلنے کا اس کو اجر مل جائے گا۔ کاروبار بھی کرتا رہے گا اور پوری زندگی دین پر چلنے کا اجر ملتا رہے گا۔ میں نے کہا ہمارے پاس، کہتے ہیں ان سے دلیل مانگی کئی تبلیغ والوں سے، وہ تو دلیل نہیں دیتے۔ میں نے کہا ان کا کام دلیل ہے ہی نہیں، ان کا کام فضائل ہیں، ہمارا کام دلائل ہے۔ فضائل ان سے لو اور دلائل ہم سے لو۔